وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہار مانی، واللہ یحب الصابرین، اللہ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احد میں ڈگمگا گئے۔ کیا سرزنش ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے، لیکن وہ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں، اور تم تو خیر الامم ہو اور سید الانبیاء کے غلام ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبت کے لمحوں میں ثابت قدم نہ رہو؟ یعنی احد والی ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اور اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی کمزور ہوئے، نہ انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے، کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا، اور فتح دے ہم کو، علی القوم الکافرین، کفار قوم پر۔ کتنی پاکیزہ دعا ہے، اور اس کے سارے جملے کتنے معنی خیز، دلکش اور پر از تاثیر ہیں۔ ابتدا میں ان امور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنتے ہیں، یعنی جو شکست کا باعث بنتے ہیں امور، ان سے کیا کی جا رہی ہے؟ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کون اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے، دشمن جب اس پر حلہ بولتا ہے تو تائید ربانی اس کی پشت پناہی نہیں کرتی، اور وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ اے الہی، ہم سے جو گناہ اور قصور سرزد ہوئے وہ معاف فرما دے، ہم پر راضی ہو جا۔ نیز بسا اوقات دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، فوج کی عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے، جدید اسلحہ کی ساخت اور فراہمی کا بندوبست نہیں ہو پاتا، جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا، یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی عفو و درگزر کی التجا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے۔ یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی۔ جس امت کے پاس ایسی کتاب ہو جو نہ خود حقائق سے اغماس کرتی ہو اور نہ اپنے ماننے والوں کو اس غلط راستے پر چلنے کی اجازت دیتی ہو، وہ امت اگر طفل تسلیوں میں مبتلا رہے اور جھوٹی امیدوں کی بنیادوں پر ہوائی قلعے تعمیر کرتی رہے تو اس سے زیادہ المناک سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ بڑی طریقے اور بڑی ترتیب سے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے پہلے معاف کر دے، ذنوبنا گناہ، و اسرافنا اور جو زیادتیاں کی وہ بھی معاف کر دے، فی امرنا اپنے کاموں میں۔ جب پچھلوں کی معافی مانگ لی، یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں یہ مانگنی چاہیے، ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور میں آپ سے پوری
توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ دعا یہ مکمل طور پہ یاد کر لیں گے۔ ہر بندے سے پچھلی زندگی میں گناہ زیادتیاں ہوئیں، آئندہ آنے والی زندگی ہم اللہ کے خاص کرم اور توفیق سے رب کے قرآن کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ جب آ گئے پھر کیا مانگا؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے قدم جما دے، ثابت قدم رکھ ہمیں، وَانْصُرْنَا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم آ بھی جائیں ثابت قدم بھی ہو جائیں، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو کچھ بن نہیں پاتا۔ ذرا اللہ کے ساتھ پیار کا ایک محبت کا انداز دیکھیے نا، پہلے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، پھر وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا، اب ثابت قدمی مانگ لی، پھر کیا کہا؟ وانصرنا علی القوم الکافرین، اب کافروں کے خلاف ہماری مدد بھی فرما دے۔ کافروں سے مراد پورا جو کفر ہے، شیطان کی صورت میں ہے، وساوس کی صورت میں ہے، بظاہر جو کافر ہیں ان کی صورت میں ہے، تو سب کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنے کا ہمیں حکم دے دیا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مہم کے لیے تیار ہونے میں جو غفلت اور تساہل ہو گیا، جس کی وجہ سے فتح و کامرانی کے ظاہر اسباب کی تکمیل میں کمی رہ گئی، اور اس سے عفو و درگزر کی التجا کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب مہیا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ لیکن دکاندار دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ایک ملازم ملازمت کیوں کر رہا ہے؟ توکل اسی بات پہ ہے کہ رزق دیتا اللہ ہے، لیکن اسباب جو ہیں ان کے بغیر بھی کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ امید ہے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ 147 نمبر آیت میں یہ دعا ہے، آپ اس کو ضرور یاد فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل، یعنی جنت بھی عطا کر دی اور اپنی ذات کی جو ملاقات اور وصال تھا وہ بھی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکو کاروں سے، اللہ محبت کرتا ہے نیکو کاروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اے ایمان والو اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں علی اعقابکم، الٹے پاؤں یعنی کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالی حامی ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ثواب دنیا سے مراد فتح و ظفر، روب و دبدبہ، تحسین و آفرین ہے، اور ثواب آخرت سے مراد مقصود جنت، رضا الہی اور لذت وصل ہے۔ سمجھ آگئی جی؟ پہلی آیت میں انبیاء سابقین کے انصار و اعوان کی اقتداء کا حکم دیا گیا، اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی ہو جائے گی۔ ہماری گرفت کیا ہو جائے گی؟ ڈھیلی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں سے دوستی رکھنے کی توفیق نصیب کرے، اور کفر سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔